السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ننھا منا سا وجود جو کہ میری گود میں تھا میرے دل کو عجیب طرح کی راحت فراہم کر رہا تھا۔ روبینہ جو میرے ساتھ کام کرتی تھی حیرت سے بولی، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے ماتھے پر الجھن کے آثار تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ گود میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، مگر وہ ننھا چہرہ فوراً میری باہوں میں چھپ گیا۔ نہیں جاتا کسی کے پاس، بس میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جیسے مجھ سے کوئی رشتہ ہو، میں نے دھیمی آواز میں کہا، مگر دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر حویلی کے مالک کو پتہ چل گیا کہ میں بجائے صفائی کے اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہوں تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سن رکھا تھا کہ حویلی کا سردار بڑا سخت مزاج ہے اور اس کی ایک نظر ہی نوکرانیوں کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے بچے کو پیار سے جھولے میں لٹایا، تھوڑی تھپکیاں دی اور پھر سے فرش پر جھاڑو دینے لگی۔ بس امید تھی کہ وہ آرام سے لیٹا رہے، مگر کب وہ جھولے سے نیچے اترا، کب میرے پیچھے آ کھڑا ہوا، مجھے خود خبر نہ ہوئی۔ حویلی ویسے بھی سنسان تھی۔ سردار صاحب 2 ہفتوں کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور پیچھے حویلی جیسے خالی ساگوان کا پیڑ ہو۔ خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ہر روز ہمیں صفائی کرنے آنا ہوتا، ایک دن بھی چھٹی کی اجازت ہمیں نہ تھی۔ ایک بار روبینہ نے چھٹی کی تھی تو سردار نے اسے اتنا ڈانٹا تھا کہ بیچاری 2 دن تک آنکھوں میں نمکین آنسو لیے پھرتی رہی۔ میں تو ان کے کمرے کے قریب سے بھی گزرتے ہوئے ڈرتی تھی، مگر اب وہ بچہ صفائی کے دوران کبھی میرا پلو پکڑ لیتا تو کبھی پاس آ کر ننھے گھٹنے فرش پر ٹیک کر ہاتھ اٹھاتا جیسے کہنا چاہتا ہو، بس مجھے گود میں اٹھا لو۔ پھر ایک روز اچانک خبر ملی سردار صاحب واپس آ گئے ہیں۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی تھی۔ اب کیا ہوگا اگر انہوں نے اس بچے کو میرے پاس دیکھ لیا؟ مگر تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود جا کر انہیں سب کچھ بتانا ہوگا۔ ممکن ہے یہ کہ بچہ کسی ملازمہ کا ہو یا شاید کسی اور کا، مگر ایک بات طے تھی، یہ بچہ عام ہرگز نہیں تھا۔ اس کے نقوش آنکھیں بے حد خاص تھیں۔ حویلی کی کسی نوکرانی کی اولاد ایسا حسن لے کر تو دنیا میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے بچے کو ساتھ لگایا، ماتھا چوما اور سردار کے کمرے کی طرف چل دی۔ خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے بچے کو گود سے نیچے اتارا، اس کی چھوٹی انگلی تھامے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اندر سے کڑکدار آواز آئی، آ جاؤ اندر۔ میری سانسیں رکنے لگی، دل کہتا تھا پلٹ جاؤ، مگر قدم اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ سردار کی خوابگاہ کا دروازہ سامنے کھلا تھا۔ میری نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ میں نے اندر قدم رکھا۔ سردار اپنی آرام دہ مسہری پر نیم دراز تھے اور چہرے پر سکون تھا، جیسے دنیا جہان کے بوجھ ان کے وجود سے ہٹ گئے ہوں۔ ان کی سانسوں کی آواز ہلکی کمرے میں گونج رہی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں سردار جی، کیا آپ کی نیند میں خلل ڈالا، مگر ایک بات کرنی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور آنکھوں میں گہرائی، ایسا جادو کہ لمحے بھر کو میری تو زبان تالو سے چپک گئی۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھالا، ہمت کر کے کہا، دراصل ایک بچہ ہے جو مجھے ہر وقت تنگ کرتا ہے، کھیلنا چاہتا ہے، مگر میرا کام چھوٹ جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں حویلی کے کاموں میں اور آپ کی خدمت میں کمی نہ آ جائے۔ سردار مسکرایا، مگر مسکراہٹ ایسی نہ تھی جیسے کسی مالک کی ہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کھیلتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ اس بار لہجہ نرم تھا۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں صرف 14 سال کی تھی اور وہ کم از کم 30 کے تو ہوں گے۔ ان کا وجود میرے سامنے پہاڑ جیسا محسوس ہوا۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ یہ سردار میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ بچہ کہاں گیا جو لمحہ بھر پہلے میرے ساتھ تھا؟ میں نے گھبرا کر کہا، بچہ؟ سردار جی وہ کہیں چلا گیا ہے، کہیں سیڑھیوں سے نہ گر جائے۔ میں پلٹنے والی تھی کہ انہوں نے میرا بازو تھام لیا۔ ان کی گرفت مضبوط تھی مگر دردناک نہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ بچہ تمہیں چاہتا ہے اور ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ میں نے ان کی بات سنی مگر سمجھ نہ سکی کہ ایک بچہ کسی نوکرانی سے محبت کر سکتا ہے۔ خیر، انہوں نے دھیرے سے کہا، وہ بچہ تمہارے بہت قریب ہے، شاید تم جانتی بھی نہیں وہ تمہیں کیوں پسند کرتا ہے۔ بعد میں انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور بچے کو تلاش کرنے لگی، اور جب نظر اوپر گئی تو دیکھا وہ چھت کی منڈیر پر بیٹھا تھا۔ اگر ایک قدم اور اٹھاتا تو نیچے گر سکتا تھا۔
میری تو چیخ نکل گئی، ارے ننھی جان نیچے آ جاؤ، رک جاؤ، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ میں فوراً لپکی دوڑتے ہوئے سانس اتھل پتھل لے کر سیڑھیوں پر پہنچی، اور جب چھت پر گئی وہ بچہ وہاں نہیں تھا، ایسے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میرا نام حرم ہے، میں چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہوں۔ میری اماں اس حویلی میں کام کرتی تھی، وہ ہر صبح میرا ہاتھ تھام کر یہاں لے آتی اور پھر مجھے دن بدن سکھاتی کہ یہاں کام کس طرح کرنا ہے، کیسے صفائی ستھرائی کرنی ہے، کس سے آنکھ نہیں ملانی اور کب کب چپ رہنا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی آواز نہیں ہوتی، صرف ہاتھ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے چلتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اماں کا حکم تھا چہرہ ڈھانپ کر رکھنا تو خوبصورت ہے، کوئی دیکھ لے گا تو تیرا یہ حسن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تب میں بچی تھی مگر اماں کی باتیں سمجھ آنے لگیں۔ ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ جسے سردار پسند کر لے وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، مگر اماں مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ جب حویلی ویران ہوئی تو ہمارا رزق رک گیا۔ پھر کچھ سال بعد ایک خبر آئی، حویلی دوبارہ آباد ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں نیا سردار آیا ہے، کام والیوں کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ روبینہ آئی اور مجھے کہنے لگی، چل حرم وہی صفائی ہے، بس سردار تو ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ میں نے انکار کیا کہ اماں اجازت نہیں دیں گی۔ پھر ایک دن وہ آئی اپنی تنخواہ دکھانے، جو کہ 50,000 روپے تھے۔ اتنی بڑی رقم تو اماں نے خواب و خیال میں بھی نہ سوچی تھی، اور پھر میں راضی ہو گئی۔ اب یہ حویلی صرف کام کی جگہ نہ رہی تھی، یہاں در و دیوار کے پیچھے راز پوشیدہ تھے۔ وہ بچہ جو صرف میرے پاس آتا، اور وہ سردار جس کی آنکھوں میں صرف میرے لیے نرمی تھی، اوروں کے لیے سختی ہی سختی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ بچہ کون ہے؟ جب میں پہلی بار حویلی میں گئی تو مجھے ایک طرف سے آواز سنائی دی۔ میرے سامنے سردار بیٹھے تھے، جو بڑا سا تخت تھا جو حویلی کے بالکل درمیان میں تھا، اور سامنے ایک عورت رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی تھی۔ جب پوچھا گیا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے تو پتہ چلا اس نے غلطی سے کانچ کا گلاس توڑ دیا، جو کہ سردار کو ان کی من چاہی عورت سے تحفے میں ملا تھا، جس کی وجہ سے سردار کو بہت طیش آ گیا۔ ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ روبینہ نے مجھے تسلی دی کہ ارے حرم، یہ سب تو چلتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کام تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ سو میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر یہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ جب کام کے دوران اچانک ایک کام والی نے مجھے کہا، سردار تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سردار نے مجھے کب دیکھا۔ خیر، اب انہوں نے بلایا تھا تو جانا تو چاہیے تھا۔ سو میں جوں ہی گئی چادر سے منہ ڈھانپا۔ جی بتائیے سردار جی، کیا کام ہے؟ کیا تمہارا چہرہ جلا ہے یا تم بدصورت ہو جو تم مجھے شکل نہیں دکھا سکتی؟ یہ میری حویلی ہے، یہاں کون کام کرتا ہے مجھے سب کی خبر رکھنی پڑتی ہے، مگر تمہاری وجہ سے اب مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہیں کچھ غلط نہ ہو۔ سردار اپنی چمکتی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگے۔ یہ سن کر اس سے پہلے کہ وہ مجھے کہتے کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں نے بہانہ بنا کر کہا، دراصل میری اماں نے اسی شرط پر کام کرنے کی اجازت دی تھی کہ میں چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ اور اگلے پل سردار کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے میری طرف بڑھا، اور لمحے سے پہلے میں بے نقاب تھی۔ میرا حسین چہرہ سردار کے سامنے تھا، اور پھر مجھے محسوس نہ ہوا کب سردار نے اپنا وہ ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا۔ میں جھٹک کر پیچھے ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اماں تو مجھے کام پر نہیں آنے دیں گی۔ آپ نہیں جانتے وہ بہت غصہ کریں گے اگر انہیں پتہ چلا آپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ ایسا نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں تم میرے کمرے میں بالکل مت آنا، بلکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا، مگر کام مت چھوڑنا۔ مجھے تم جیسی خادماؤں کی بہت ضرورت ہے، تم کام تو اچھا کرتی ہو۔ انہوں نے میری تعریف کی، مگر میں نے ابھی 2-3 دن پہلے کام شروع کیا تھا۔ اب اس کے پیچھے ان کی کیا سازش تھی مجھے خبر نہ تھی۔ میں بس کام میں لگ گئی۔ یوں ہی کچھ دن مزید گزرے، جب اچانک سے صفائی کرتے ہوئے مجھے کسی بچے کے کھلکھلانے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا، وہ خوبصورت بچہ تھا جو میرے قریب آ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر مجھے اس پر پیار آنے لگا، مگر جب میں نے اپنا کام دیکھا تو میرا سارا کام باقی تھا۔ اب کام چھوڑ کر میں بچے کے دھیان تو نہیں لگ سکتی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر اگلے پل بچے نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں سے جھاڑو اچک لی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ دیکھو، میں نے پیار سے کہا، بیٹا
میں آپ کے ساتھ کھیل نہیں سکتی، کام ختم ہو جائے گا پھر میں ضرور کھیلوں گی، اب وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ میری بات سن کر وہ واقعی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ننھا سا بچہ اتنا سمجھدار ہو سکتا تھا، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد میں نے اپنا کام ختم کیا، جا کر دیکھا تو اسے آگے بڑھ کر گود میں لے لیا۔ میں بار بار اسے ہوا میں اچھال رہی تھی جس سے وہ کھلکھلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے سمجھایا کہ اب مجھے واپس جانا ہے، کل دوبارہ آؤں گی، مگر وہ اداس ہو گیا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی جیسے مجھے روکنا چاہتا ہو۔ میں بار بار کلائی چھڑوا رہی تھی، ارے بچے چھوڑو نا میرا ہاتھ، مجھے جانا ہے، میں نے پیار سے کہا، جبکہ اس نے ننھے ہاتھوں سے نہ جانے کیسے پوری قوت سے میری کلائی پکڑ رکھی تھی۔ بار بار مجھے کھینچ رہا تھا، جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اسے الگ کیا اور وہاں سے میں چلی آئی تھی۔ اگلے دن بھی وہ کام کے دوران میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جب میں نے روبینہ کو بتایا تو وہ بولی، سردار کی تو شادی نہیں ہوئی، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، سو ان کی اولاد تو یہ ہو نہیں سکتی۔ پھر بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ یہ ان کی حویلی کے احاطے میں ہی تم سے ملتا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا وہ بچہ روز ملنے آتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے میں جہاں بھی صفائی کر رہی ہوں اسے جیسے میری مہک آ جاتی ہے، وہ دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اچھا اب ایسا کرنا، جب تمہارے پاس بچہ آئے گا نا تو تم مجھے بلا لینا تاکہ میں بھی اسے دیکھوں۔ اگلے دن میں نے بچے کا انتظار کیا تھا اور وہ پھر جوں ہی آیا میں نے روبینہ کو بلا لیا۔ بچے کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی، وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر اس بچے نے تو روبینہ سے منہ ہی پھیر لیا تھا، جیسے اسے بس میری قربت چاہیے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں سردار کے پاس جا کر ان سے کہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اگر یہ پاس کے کسی گھر میں سے آیا ہے تو پھر سردار وہاں بھیجے اور انہیں تاکید کریں کہ اس پیارے سے بچے کو باہر نہ بھیجیں۔ میں اندر چلی گئی جب سردار نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جب باہر آئی تو بچے کو میں ہر طرف تلاش کر رہی تھی۔ اس نے تو مجھے منع کر دیا تھا کہ بچے کو تلاش نہ کرو، بس وہ جیسا کہتا ہے اسی طرح کرتی رہو، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس ننھے بچے کو تلاش نہ کروں جس سے میرا دل لگ گیا تھا اور وہ بھی مجھے چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ چھت کی منڈیر پر تھا اور گرنے والا تھا۔ خیر جب میں فوراً بھاگم بھاگ اوپر پہنچی تو وہ بچہ کہیں نہیں تھا۔ آخر وہ گیا تو گیا کہاں؟ اگلے پل میرے اوسان خطا ہو گئے جب میں نے دیکھا وہ تو دیوار پر رینگ رہا ہے، ایسے جیسے چھپکلی کا بچہ ہو۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا، ارے بیٹا گر جاؤ گے، ادھر آؤ میرے پاس ہو، مگر مجھے دیکھ کر وہ اور زیادہ کودنے لگا، کبھی یہاں سے وہاں جاتا تو کبھی وہاں سے یہاں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ میں اندر کی طرف دوڑی، آج بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ سردار سے بات کرنے میں کافی وقت نکل گیا تھا۔ میں فوراً ان کی آرام گاہ میں آئی، جب میں نے دیکھا تو وہ بوکھلا گئے۔ تم پھر سے آ گئی ہو، کیا کام ہے؟ اگر یوں ہی آتی رہو گی نا تو میں اپنے ہوش کھو دوں گا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ خاصے سنجیدہ ہو کر بولے۔ میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا، سردار وہ بچہ پتہ نہیں کیسی حرکتیں کر رہا ہے، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہاں کوئی بچہ نہیں، اگر ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا نا، اور حویلی میں کسی کا بچہ نہیں، بس تمہارے بہانے ہیں میرے قریب آنے کے۔ یہ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں سچ بول رہی ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لیں۔ میں ہاتھ تھام کر انہیں باہر لے آئی۔ جب میں نے انہیں چھت پر جا کر بتایا کہ بچہ یہی تھا تو وہ ہنسنے لگے۔ دیکھو تم بہت خوبصورت ہو لڑکی، مجھے تمہاری خوبصورتی پر بہت رشک آتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے آس پاس رہو، مجھے خوش کرو، مگر میرے قریب آنے کے لیے تمہیں ایسے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں رونے لگی۔ میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں انہیں یقین دلا رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ مگر سردار نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا۔ میں روتے روتے گھر آئی۔ میرا تو کوئی تھا نہیں جسے میں اپنے دل کا حال سناتی، آج آ کے روبینہ ہی تھی جسے میں سمجھا سکتی تھی، اور روبینہ نے بھی اپنی آنکھوں سے بچے کو دیکھ لیا تھا، جبکہ ہم دونوں کو علاوہ وہ بچہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور اب تو سردار کا شک بھی مجھ پر تھا۔ روبینہ نے کہا تم ایسا کرو، کام پر نہ جاؤ، کیونکہ تم جب جب کام پر آؤ گی نا تمہیں بچہ دکھائی دے گا جو کہ لگتا ہے تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جب کسی کو دیکھ لیں تو بس ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم انسانوں کے بچے تو ایسے نہیں ہوتے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہہ رہی ہوں کہ وہ دیوار پر رینگ رہا ہے، یہاں سے وہاں چھلانگ لگا رہا تھا، وہ تو 1 سال کا بھی نہیں لگتا۔ روبینہ بھی سر تھام کر رہ گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اگلے پل اس نے جو بات کہی اس سے تو میرا گلا خشک ہو گیا جب اس نے کہا کہیں ایسا تو نہیں حرم کہ وہ بچہ جنات کا ہو جو اب تجھ پر عاشق ہو گیا ہے اور بس وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ روبینہ کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا ایک وہی گھر تھا جو میرا اپنا تھا، نہیں تو میں یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتی۔ اماں نے جانے سے پہلے گھر کی تمام قسطیں ادا کی تھیں، ان کے پاس جو پیسے بچتے آہستہ آہستہ وہ پیسے اماں نے مالک مکان کو دیے اور یوں یہ گھر اب میرے نام کی ملکیت پر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اب میں کام پر نہیں جاؤں گی، مجھے ویسے بھی کام کی ضرورت نہ تھی، اس گھر میں ساری چیزیں موجود تھیں، میں آرام سے اپنی تمام عمر دال روٹی پر گزار سکتی تھی، ویسے بھی روبینہ میری مدد کر دیا کرتی۔ یہی سوچ کر میں نے کام پر جانے سے انکار کر دیا۔ اگلے روز روبینہ مجھے لینے آئی، میں نے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے حویلی نہیں جانا، وہ میری منتیں کرنے لگی۔ جب میں نے سمجھایا کہ میں نہیں جاؤں گی تم اکیلی چلی جاؤ، وہاں جاؤں گی تو بچہ پھر سے نظر آئے گا جو مجھے تنگ کرے گا، اور سردار کو وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ تو میرا عاشق ہے۔ روبینہ خیر چلی گئی اور میں گھر میں بند ہو گئی۔ کب دوپہر کو آنکھ لگ گئی مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اگلے پل مجھے کسی کے کھیلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز تو اسی بچے کی تھی جو مجھے نیند میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں بار بار کروٹیں لینے لگی۔ اگلے پل میرا ہاتھ کسی نرم چیز کے ساتھ چھوا گیا۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے، میرے بستر پر وہی بچہ لیٹا تھا اور مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب شرارت تھی۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کیا؟ تمہاری وجہ سے میں نے کام چھوڑ دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غصے میں کہا۔ بچے نے جب زبان نکالی اور جب اس نے وہ الفاظ بولے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ننھا سا کم عمر بچہ بول رہا تھا۔ وہ بولا اگر آپ حویلی نہ گئیں تو میں آپ کو یوں ہی ستاتا رہوں گا، آپ کو حویلی جانا پڑے گا، میری وجہ سے آپ حویلی نہ چھوڑیں۔ یہ سن کر میری تو روح فنا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر جاؤں گی، اگر تم مجھے دوبارہ ستاؤ گے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی جناتی بچہ ہے جو کہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ شام کو میں حویلی چلی گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کے دن چھٹی کروں، جبکہ شام کے وقت کوئی نوکرانی حویلی میں تھی ہی نہیں ماں سوائے میرے۔ جو کام میرے حصے کا تھا وہ میں کرنے لگی، اور اگلے پل کب مجھے پیچھے سے کسی نے تھاما مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سردار تھا جو کہ مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ خدا را ایسا نہ کریں، آپ نے پہلے ہی مجھ پر الزام لگا کر بہت غلط کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بچہ دراصل جناتی بچہ تھا جو کہ مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ 24 گھنٹے میرے آس پاس رہتا ہے۔ میں نے تو یہاں آنا چھوڑ دیا تھا، مگر کچھ دیر پہلے وہ بچہ میرے گھر پہنچ گیا اور بولا میں یہ کام نہ چھوڑوں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد مجھے تنگ نہ کرنا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں اور آپ کو لگتا تھا کہ میں بہانے تلاش کرتی ہوں۔ آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ اگلے پل انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا مجھے معاف کر دو، میں بھی کیا کرتا، مجھے اچھا نہیں لگا تھا جب تم یوں مجھ سے دور جاتی، اور مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے تمہیں بھی اندازہ نہیں۔ ایک دن آئے گا جب تم بالکل میری ہو جاؤ گی، تب مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے مجھے اندازہ ہے وہ بچہ جناتی ہے جو آپ کو ستاتا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ یہ کہہ کر سردار وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد وہ بچہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ جب ایک دن اچانک سردار نے کہا تمہیں رات کے وقت حویلی میں آنا ہوگا، یہ سن کر میں تو گویا ہوش گنوا بیٹھی۔ میں نے انکار کر دیا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں روبینہ کے ساتھ آتی جاتی ہوں، وہ رات کے وقت ہرگز نہیں آئے گی۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ آنے کا نہیں کہہ رہا، تمہیں اکیلے آنا ہوگا، اور اگر تم نہ آئی تو پھر میں روبینہ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ دھمکی سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے اور میں اسی کشمکش میں تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ دل کہتا تھا نہ جاؤ، لیکن اگر میں نہ جاتی تو ضرور روبینہ کو نقصان پہنچتا، اور اگر چلی جاتی تو کیا پتہ میری زندگی برباد ہو جاتی۔ پہلے میں نے کبھی نہ سنا تھا کہ سردار ایسے ہیں۔ ہاں، حویلی میں کافی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا،
اور سردار باقی حویلی کے تمام امیر زادوں کی طرح اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس بات کا تو مجھے پتہ تھا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے۔ جب میں حویلی گئی، حویلی رات کے وقت بھی روشن تھی۔ اس سے پہلے میں رات کے وقت یہاں نہیں آئی تھی۔ اس روز حویلی خاصی سجی ہوئی تھی، جیسے اندر جشن ہو۔ میں جوں ہی اندر گئی شادیانے بج رہے تھے، باجے بجائے جا رہے تھے۔ میں چونک گئی، کیا ہوا؟ جب کسی نے مجھے بتایا سردار کا نکاح ہے، یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ تبھی ایک ملازمہ نے مجھے آ کر خبر دی کہ سردار تمہیں خوابگاہ میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ تو آج تک میں نے یہاں اس سے پہلے حویلی میں نہیں دیکھی تھی۔ رات کے وقت تو لگتا تھا یہ حویلی وہ ہے ہی نہیں جو دن کے وقت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں نوکر چاکر بالکل ہی الگ تھے اور ان کے قد بڑے بڑے تھے، ناک ان کے موٹے تھے اور باتیں ایسے کھلی ہوئی، جبکہ شکلیں بہت عجیب، لباس قدیم زمانے سے ملتے جلتے۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، میں ان کی خوابگاہ میں نہیں جا سکتی۔ انہیں کہو انہیں بات کرنی ہے تو یہاں آ جائیں۔ دیکھیے، سردار کا حکم ہے اور ان کا حکم کوئی نہیں ٹالتا، آپ بھی نہ ٹالیں، کیونکہ آج ان کا نکاح ہے اور پتہ نہیں وہ کس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا پتہ وہ لڑکی آپ ہی ہوں جس کے وہ منتظر ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں سردار کے پاس چلی جاتی۔ میں خوابگاہ میں آئی، سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ وہ یوں بیٹھے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیے۔ میں تو تمہارا ہی منتظر تھا، کتنی دیر بعد آئی ہو؟ کیا کام ہے آپ کو اور آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ خیر، آپ کا نکاح ہے، آپ کو نکاح مبارک ہو۔ نکاح تو میرا ہی ہے، مگر تمہارے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے کے زاویے جیسے بگڑ سے گئے۔ کیوں؟ میرا کیا کام؟ وہ بولے، آپ کو دلہن بننا ہے۔ یہ سن کر میری رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ بھلا میں کیوں دلہن بنوں گی؟ دلہن تو آپ کی ہونے والی بیوی بنے گی نا۔ سردار نے اگلے ہی پل فوراً کہا، میں اس سے ہی ہم کلام ہوں اور وہی میری دلہن بنے گی، اور میری ہونے والی بیوی تم ہی ہو حرم۔ یہ سن کر تو میرے ہوش حواس باختہ ہو گئے۔ ایسا ممکن نہیں۔ اگلے لمحے اچانک اندھیرا چھا گیا اور پھر مجھے اسی بچے کے کھلکھلانے کی آواز چاروں طرف سنائی دی، جیسے وہ شرارتیں کرتا کھلکھلاتا اٹکھیلیاں کر رہا ہو۔ جب روشنی واپس آئی تو میں نے اس مسحری پر بچے کو دیکھا۔ میں اس کے پاس گئی۔ سردار کہاں ہے اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم مجھے دوبارہ تنگ نہیں کرو گے، تو اب کیوں آئے ہو؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب ایک روشنی اس بچے کے چاروں اور پھیل گئی۔ وہ آرام سے بیٹھا تھا اور پھر جیسے اس کی جگہ میں نے سردار کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگنے والی تھی جب اگلے پل میں کسی سے ٹکرا گئی۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ سردار تھے۔ میں دوسری طرف جا کر بھاگنے لگی، مگر اس بار بھی میں کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ چٹان سا وجود سردار کا ہی تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی، میں آرام دہ بستر پر لیٹی تھی۔ جی چاہتا تھا بستر سے نہ اٹھوں، مگر پھر یاد آیا کہ مجھے تو اٹھنا چاہیے۔ اگلے پل سردار نے مجھے پھر سے لیٹنے کا کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، فی الحال تم آرام کرو، نکاح کچھ دیر بعد ہو جائے گا۔ مگر مجھے نکاح نہیں کرنا، میں نے چیخ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جا پاتی، سردار نے مجھے تھام لیا۔ میں نے اسے پوچھا تھا، کیا سچائی ہے؟ آخر تم کون ہو اور میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا، مگر وہ بجائے مجھے سچائی بتانے کے بار بار مجھے بستر پر لا کر کہنے لگے، نکاح ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں 2 خادمائیں خوابگاہ میں آ گئیں۔ وہ مجھے تیار کرنے لگیں، ایسے جیسے بالکل کسی حور کی طرح۔ پھر ایک عجیب سی آواز گونجی، چاروں طرف نعرے تھے، ملکہ جنات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا رہا سہا ہمت بھی ختم ہو گیا، وجود لرزنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بڑھیا آئی، جو بہت بھیانک تھی، مگر چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے شفقت سے بولی، اچھا تو تم میرے بیٹے کی پسند ہو، تو پھر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ میرا تو حلق خشک ہو گیا تھا۔ سردار کو دیکھا جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا جو کہ سفید موتیوں سے مزین تھا۔ وہ ہو بہو کوئی شہزادہ لگ رہا تھا اور بس ایک ہی بات کر رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔
یہ لڑکی ہماری بہو بنے گی، یہ میری بیوی بنے گی اور ہماری بستی کو یہی سنبھالے گی، اسے سنبھالنا پڑے گا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا اور روتے ہوئے کہا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے میرے گھر جانا ہے، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ اگلے پل ملکہ نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے میری بچی حرم، فکر نہ کرو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری قسمت بدلنے جا رہی ہے۔ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا، تم یقیناً بہت نصیب والی ہو جو تمہیں سردار جیسا جیون ساتھی ملے گا۔ جب میں نے کہا کہ آپ لوگ جنات ہیں، کوئی اور مخلوق ہیں، میں آپ لوگوں سے واسطہ نہیں رکھنا چاہتی، ملکہ نے کہا، فرق نہیں پڑتا، انسان ہو یا جنات، جو بھی کسی کو پسند آ جائے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور تم میرے وارث کو پسند آ گئی ہو، تم اس سے نکاح کر لو، دیکھنا تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں سردار کو دیکھ رہی تھی جو کہ جنزادہ تھا۔ میں نے پھر بھی انکار کیا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا۔ اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو یہاں سے نہیں جاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں دل دے بیٹھا ہوں اور میں تمہیں خود سے دور برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پہلی نظر میں پسند کیا تھا، مگر میں اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا کہ تم باقیوں کی طرح مجھ سے ڈرتی ہو، اور تمہارے قریب رہنے کے لیے مجھے اس ننھے بچے کا روپ لینا پڑا۔ اس کا روپ لے کر میں تمہارے آس پاس قریب رہتا، جب تم مجھے گود میں اٹھاتی، پیار کرتی تو مجھے سکون ملتا، مگر تمہیں تو لگتا تھا جیسے میں وہ چھوٹا سا بچہ ہوں جسے تم ننھا سمجھ کر پیار کرتی، مگر تمہارے انہی احساسات کی وجہ سے میں اور تمہارے پیار میں ڈوب گیا۔ اب اس کا حل یہی نکلتا ہے لڑکی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو مجھے تنگ کرتا تھا، میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور مجھے کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ ملکہ نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، ان ہاتھوں کو میرے بیٹے کے ہاتھوں میں دے دو، تم ساری زندگی کے لیے بہت مرضی سے اور خوشی سے جیو گی، ہر چیز سے بے خوف ہو کر۔ تم سمجھتی کیوں نہیں لڑکی، تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ جبکہ سردار کی ضد تھی کہ یہ لڑکی واپس نہیں جا سکتی ورنہ یہ واپس نہیں آئے گی۔ تب ملکہ نے کہا کہ اسے جانے دو، ہم اسے ایک دن کا وقت دیتے ہیں، یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے، اور اگر یہ لوٹ کر آئی تو ہم اسے ضرور واپس لے آئیں گے۔ میں نے فوراً ان سے ہاتھ ملایا۔ میں واپس آ گئی۔ گھر آ کر میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے میرے ساتھ ہوا کیا وہ واقعی سچائی تھی۔ روبینہ پھر سے مجھے لینے آئی۔ میں اداس بیٹھی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو گزری ہے۔ وہ مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، ارے چلو نا کام پر۔ کیا ہوا؟ کیا بچے نے تمہیں پھر سے ستایا؟ اب میں اسے کیا بتاتی وہ بچہ کون ہے؟ میری بات سنو حرم، تم ایسی کیوں ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کے گلے لگ گئی۔ میری مدد کر روبینہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ جب میں نے اسے سب بتایا تو اس نے کہا، لگتا ہے بچے نے تمہیں پھر سے پریشان کیا ہے، چلو آؤ کسی عامل کو دکھاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے سچائی اس کے سامنے رکھ دی۔ سچائی سن کر روبینہ نے منہ پر پلو رکھ لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ مجھے بار بار حویلی جانے سے روکنے لگی اور بولی، آؤ میں تمہیں اپنی اماں کے پاس لے کر جاتی ہوں، ضرور وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گی۔ جب میں روبینہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو بولی، دیکھو حرم، تمہاری قسمت نے تمہارے در پر دستک دی ہے، اب تم اسے رد نہ کرنا، قبول کر لو بیٹی، میں کہتی ہوں نکاح کر لو، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہو کہ تمہیں ساری دولت چاہیے، جتنی بھی جنات کی دولت ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے، تبھی تم نکاح کرو گی۔ اس کے بغیر ہاں مت کہنا، دیکھنا وہ تیرے پیار میں ڈوبا ہے، مان جائے گا اور تیرے قدموں میں جنات کی طاقت اور دولت لا رکھے گا، پھر وہ دولت ہمیں دے دینا، یہ بات یاد رکھنا۔ روبینہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا کرنا، ہم سارے گاؤں میں وہ دولت بانٹیں گے اور عیش کی زندگی گزاریں گے، اس کے بعد وہاں سے بھاگ جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا، ہم کسی عامل سے عمل کروا لیں گے اور یوں عیش کی زندگی گزاریں گے۔ تمہیں سوچنا ہے مگر دل سے نہیں حرم، اس بار دماغ سے کام لو۔ روبینہ کی بات سن کر خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ گھر آ گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا چل رہا تھا۔ ایک طرف اتنی دولت تھی، اگر میں شرط رکھتی تو وہ یقیناً نیا نکاح کے لیے تیار ہو جاتا، اور اگر میں بھاگ جاتی تو ساری زندگی اس کی منقوہہ رہتی، یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ بس میں کسی قیمت پر
نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگر کر لیتی تو اتنی دولت میرے کس کام کی تھی؟ میں دولت کی لالچ میں آ کر کبھی کسی بندھن میں بندھ نہیں سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں روبینہ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں نے طے کیا کہ میں واپس حویلی نہیں جاؤں گی۔ اگر گئی تو زبردستی نکاح ہو جائے گا۔ میں نماز پڑھ کر دعا مانگتی کہ اے اللہ، جو آزمائش مجھ پر نازل ہونے والی ہے اسے جلد سے جلد ختم فرما دے۔ تبھی مجھے لگا جیسے کمرے میں روشنی ہوئی ہے۔ دیکھا تو شہنشاہ جنات وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم نے دعائیں مانگنی ہیں، مانگ لو، تمہاری دعا ضرور سنی جائے گی، مگر تمہاری قسمت میں فی الحال یہی لکھا ہے۔ تمہیں سکھ دینے کے لیے میں تمہارا وسیلہ بن کر آیا ہوں۔ اب جو دکھ تم نے دیکھنے تھے وہ گزر گئے، اب تم صرف خوشیاں دیکھو گی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ساری زندگی گزارو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، پھر تم کبھی اداس نہیں ہوگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے صاف کہہ دیا، میرا فیصلہ یہ ہے، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں آدم زادی ہوں، اگر آپ کو واقعی میری پرواہ ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے، آپ مجھے اسی دنیاوی گھر میں تمام سہولتیں فراہم کریں تاکہ مجھے کسی شے کی کمی نہ ہو۔ آواز میں تو میرے لرزش اور کپکپاہٹ تھی، مگر الفاظ بالکل سخت تھے۔ ضروری نہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ لمحے بھر کو چپ رہا اور بولا، تم سمجھتی کیوں نہیں لڑکی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں برسوں سے ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو میرے بعد میری بستی کو ورثے کو سنبھال سکے، اور میری ماں کے بعد کسی کو وہ ذمہ داری اٹھانی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں تم ہو۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکائی، پھر نرمی سے بولا، میں نے 30 سال کی عورت کو بھی آزما کر دیکھا، مگر اس میں وہ دنائی، وہ بات نہ تھی جو تم میں، حالانکہ تم محض 15 سال کی ہو۔ تمہارے اندر وہ صداقت کی روشنی ہے جس کی مجھے برسوں سے ضرورت رہی ہے۔ اسی لمحے اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا، سامنے روبینہ کھڑی تھی۔ سردار ابھی بھی میرے کمرے میں موجود تھے۔ روبینہ اس کی موجودگی سے بے پرواہ چلاتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا، ابھی جاؤ اور اس سے نکاح کر لو، نکاح کے بعد بھاگ جانا اور دولت ہماری ہو جائے گی۔ اسے کہنا کہ میں تمہیں ساری دولت دے دے۔ میرے کانوں میں اس کی بات تیر کی طرح چبھنے لگی۔ دیکھو حرم، اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا، پورا گاؤں تمہیں برباد کر دے گا، لوگ تمہیں جینے نہ دیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ تو پلٹ گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر چپ چاپ میں دروازے میں کھڑی رہی۔ سردار اب مکمل طور پر حقیقت کو جان گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا، مگر نرمی بھی۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، تمہاری یہ سہیلی صرف دولت کے لالچ میں تمہیں ورگلا رہی ہے۔ یقیناً وہ چاہتی ہے تم میرے جذبات کا سودا کرو اور دولت اسے دے دو۔ دیکھو، میں ساری دولت چٹکیوں میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں، سارا اختیار تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ لالچ تمہارا محرک ہو۔ اگر تم نکاح کرو تو وہ صرف میری ذات اور محبت کے لیے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں سردار، میں نے تو پہلے دل سے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اگر نکاح کروں گی تو صرف آپ کی خاطر، اگر آپ مجھے عزت دے سکتے ہیں تو مجھے رشتہ منظور ہے۔ میرے الفاظ سن کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ کیا واقعی تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میرے ساتھ، تم اب سے میری ملکہ ہوگی۔ وہ ایک بار پھر مجھے بستی کی طرف لے گئے۔ حویلی اس وقت خوابوں جیسی لگ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں، چاندنی کی چھاؤں میں، روشنیوں میں نہائی حویلی یوں لگا کہ جنات کی دنیا کا کوئی اور دروازہ کھل گیا ہے۔ بستی کے جنات ایک صف میں کھڑے تھے اپنی ملکہ کو خوش آمدید کرنے کے لیے، مگر وہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ شہنشاہ نے ایک سنہرے رنگ کی مالا میرے گلے میں پہنائی، ہمارا نکاح ہوا۔ ملکہ جنات نے ہیروں سے مزین تاج میرے سر پر پہنایا۔ ہر طرف نعرے گونج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نعرے خاموشی میں بدل گئے، حویلی سنسان ہو گئی۔ تب شہنشاہ نے بتایا، اب ہم انسانی بستی میں ہیں، اور وہ نظارہ میری اپنی بستی کا تھا۔ اب ہم یہاں لوٹ آئے ہیں، اب میں تمہارا سردار ہوں حرم۔ جبکہ گاؤں والوں کو یہ پتہ چلے گا تم نے سردار سے شادی کی ہے۔ میں گھبرا گئی، کیونکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں میرے سامنے تھا، جیسے وہ سردار بن کر حویلی میں رہتا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ شاہی لباس میں جنزادے کی طرح پوری ریاست کا شہنشاہ تھا۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگی، مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا
کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شہنشاہ جنات کا ہے۔ جب وہ دنیا میں آیا تو ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا کہ وہ مجھے تنگ کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا، تو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب یہ بچہ حقیقت میں میرے سامنے تھا۔ وہ بچہ جنات کا تھا، مگر تھا تو میری اولاد، جسے میں بہت محبت کرتی، جس سے کھیلتی اور اس کے ساتھ آنکھ مچولی، پکڑن پکڑائی اکثر کھیلا کرتی۔ پھر مجھے یاد آتا کہ جب شہنشاہ مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے، جبکہ میں تو تب ان کی حقیقت سے بھی واقف نہ تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات کے دیس کا شہنشاہ ہے، جو مجھے دل دے بیٹھا ہے، مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، جن کی وجہ سے میرے قریب رہنے کی خاطر وہ ایسی بچگانہ حرکتیں کرتا تھا، اور آج میں اسی بچگانہ شہنشاہ کی بیوی بن کر ان کی بستی کی ملکہ ہوں اور بہت عزت سے اپنی شان کی زندگی جی رہی ہوں۔